اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. باہر کاری کے ہمت بستہ گردن، باہر کاری کی ہمت بستہ گردن، اگر خاری بود گل دستہ گردن. نہ شاخی گل ہی اونچی ہے نہ دیواری چمن بلبل. نہ شاخی گل ہی اونچی ہے نہ دیواری چمن بلبل. تیری ہمت کی کوتاہی تیرے قسمت کی پستائی. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. میرے انتہائی واجب الاحترام سرپرست اعلیٰ مولانا نیاز اللہ صاحب اور طور غر کے جمعیت طلبہ اسلام کے صدر اور ان کی ٹیم، میرے محترم معززین اور علماء کرام اور میرے عزیز طلبہ ساتھیوں، یقیناً میں اپنے آپ کو آپ کے درمیان پا کر یہاں آ کر خوش ہو رہا ہوں. میں نے آپ سے 2-4 باتیں کرنی ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ جو موضوع ہے اسی کے مطابق آپ کے سامنے گفتگو رکھوں. پہلی بات، آپ حضرات یہ ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی کام بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، وہ مشکل ضرور ہوتا ہے، ناممکن نہیں ہوتا. اس کے حصول کے لیے جتن اور محنت کرنی پڑتی ہے. یہی کلیہ اور قانون اللہ ہی کریم نے بیان فرمایا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. جتنی تمہاری محنت ہوگی
اتنا ہی تمہیں نتیجہ ملے گا۔ کسی بھی فن میں مہارت کے حصول کے لیے تمہارے محنت کے اندازے کے مطابق تمہیں نتیجہ دیا جائے گا اور تمہارے محنت کو قدر کے نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اور اسی لیے کہا ہے کہ جس کام کے لیے آدمی کمر بستہ ہو جائے، باہر کاری کی ہمت بستہ کردت اگر خاری بود گلدستہ کردت، جس کام کے لیے آدمی کمر کس لے وہ کانٹوں کا گچھا کیوں نہ ہو، آپ کے ہاتھ میں وہ پھولوں کا گلدستہ بن جائے گا، مگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میری اور آپ کے کوشش و محنت پر۔ اس لیے اس فن میں مہارت کے حصول کے لیے آپ کو جتن کرنی پڑے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی بھی کام ہو اس کے لیے خواہش انسان کی یہ ہوتی ہے کہ قبولیت ہو، اور قبولیت کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور وہ ہمارے آقا نے ہمیں بتایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ جو تمہاری نیت تمہارا ارادہ ہوگا وہی فیصلے کیے جائیں گے۔ جو اللہ اور اللہ کے رضا کے لیے وہی پائے گا، دنیا کے لیے دنیا پائے گا، اگر شادی کے لیے تو شادی بھی ہو جائے گی۔ انما الاعمال بالنیات۔ دوسرا شرط میں نے بتایا کہ اخلاص اور خلوصی نیت۔ اس فن میں تیسرا شرط آپ کے کامیابی کے لیے یہ ہے کہ آپ دل سے خوف نکالیں، دل سے خوف نکالیں، ڈر نکالیں۔ بے شک 1 مرتبہ 10 مرتبہ 100 مرتبہ آپ غلط بولیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو بولنے کا سلیقہ اور طریقہ آئے گا۔ اور مولانا منصفین حضرات بیٹھے ہوئے، میں اپنی بات کر لوں آپ سے، خود ذاتی میں درجہ اولیٰ کا طالب علم تھا۔ یہ سن 1975 کی بات ہے۔ درجہ اولیٰ انجمن اصلاح البیان کے نام سے ایک تنظیم تھی مدرسے میں نے بھی غلطی سے نام لکھوا لیا مقابلے کے لیے، میں نے بھی غلطی سے نام لکھوا لیا۔ ہمارے محتمم صاحب بھی مدرسے کے بیٹھے ہوئے، دیگر اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے۔ آپ رب پر بھروسہ کرو۔ میں نے فرعون کو کیا کہا؟ علیہ السلام کہا۔ روب مجھ پر اساتذہ کا، پہلی بار میں کھڑا ہوا تقریری مقابلے کے لیے۔ انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، مگر جب آپ گرتے پڑیں گے اٹھیں گے، گرتے اٹھتے آپ تب چلنا سیکھیں گے۔ تو تیسری بات جو آپ کی ہے، آپ نے خوف نکالنا ہے۔ چوتھی بات، آپ نے رٹی رٹائی تقریر کتاب سے یاد کر کے نہیں، بے شک کوئی شک نہیں، آپ کسی بھی موضوع پہ مطالعہ کریں، دیکھیں، 10 بار دیکھیں، 20 بار دیکھیں، مگر
آپ نے رٹا نہیں لگانا ہے، آپ نے اپنے ہی ذہن کے مطابق اس موضوع کو ذہن میں بٹانا ہے۔ اور پھر کیا میرے لیے بھی یہ وارننگ ہے؟ کیا یہ وارننگ میرے لیے بھی ہے؟ آپ نے اگلے کو سمجھانا ہے۔ یہ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات، آپ حضرات یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جنرل نالج ہر موضوع پر موقع اور محل کے لحاظ سے، محفل اور مجلس کے لحاظ سے ابھی سے اپنے ذہن میں یہ بٹائے کہ آپ نے موقع اور محل کے لحاظ سے بولنا ہے۔ موضوع سے باہر کہیں بھی آپ نے کسی طرف نہیں جانا ہے۔ بڑا جلسہ ہو، چھوٹا جلسہ ہو، سیاسی جلسہ ہو، غیر سیاسی جلسہ ہو، علماء ہو، غیر علماء ہو، صدر ہو، وزیر اعظم، جو بھی ہو، مگر آپ کا جنرل نالج ہونا چاہیے، مطالعہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کسی بھی موضوع پر گفتگو کر سکیں۔ اور اس سے اگلی بات کہ آپ نے یقیناً، میں سمجھتا ہوں کہ بسا اوقات جذبہ بھی آپ نے دکھانا ہے، مگر موقع کے لحاظ سے ایسا نہیں کہ بھی آپ نے خطبہ شروع کیا اور چیخنے لگے، نہیں، یہ فن خطابت کے خلاف ہے۔ اگر موقع آپ کے بلند آوازی کا ہے تو آپ نے اس وقت اس طرز پر بولنا ہے، اور اگر آپ نے دھیمے انداز میں بولنے کا ہے تو پھر اس طرز پر بولنا ہے۔ اگلی بات کہ ہر بات کو سمجھانے کے لیے آپ کو ہاتھ کے اشارے آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں، یہ خطیب کی شان نہیں ہے، یہ خطیب کی شان نہیں ہے۔ موقع کے مطابق آپ نے ہاتھ اٹھانا بھی ہے، آپ نے اشارہ بھی کرنا ہے۔ اور اس سے اگلی بات خطیب کے لیے کہ اگر بات آ جائے تو صرف آپ اپنا ٹماٹر نہ بھیجیں، بلکہ ان کو بولو، ذرا بولو نا سبحان اللہ، بولو بولو سبحان اللہ، بولو۔ بات سمجھ آئی؟ پیارے آقا کا نام آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود بھجوانا ہے کہ پڑھو درود صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے پڑھواؤ۔ اور اگر کہیں کوئی تحریک کے اور ساتھ چلنے کی بات آ جائے تو انشاءاللہ تو سب سے انشاءاللہ بلوایا کرو، ذرا زور سے بولو، اچھے انداز سے بولو، اخلاص کے ساتھ بولو۔ یہ ہے آپ کے لیے طور اور طریقے۔ مجھے وارننگ دی جا رہی ہے، میں آخری بات آپ کو بتاتا ہوں، اچھے اچھے مقرر دیکھے ہیں مگر آنکھیں بند کر کے تقریر کرتے ہیں، تو آپ نے آنکھیں بھی نہیں بند کرنی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے بات کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اپنے درمیان بلائے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آپ سے جو باتیں کی ہے اس کو اپنے پلے باندھ کے رکھیں۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حضرت مولانا عمر صادق صاحب۔ اب میں بلا کسی تاخیر اس مسابقے کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے مقرر جناب محمد یاسر صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے موضوع پر تقریر فرمائے۔ جناب محمد یاسر صاحب۔